دیکھیے نحوست اور بدشگونی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز یا کسی عمل کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا، یہ بدشگونی ہے۔ اللہ نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی انسان یا کوئی مخلوق ایسی ہے جس کو دیکھ کر نہیں، یہاں جانے سے، اس کو دیکھنے سے، یا اس کے پاس بھی کوئی طاقت ہے کسی کو فائدہ دینے کی یا کسی کو نقصان کرنے کی، اگر ایسا عقیدہ رکھتے ہیں تو یہی بدشگونی ہے اور اسے ہی نحوست کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری نحوستیں اور بہت ساری بدشگونیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک ایک کر کے میں ہمارے معاشرے میں جو عام طور پر بدشگونی لیتے ہیں لوگ، ان کے چند اعمال کو، چند چیزوں کو آج میں آپ لوگوں کے سامنے گناؤں گا، پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں جو بدشگونیاں عام طور پر پھیلی ہوئی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو کاروبار کرنے والے، جو دکان چلانے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ سب سے پہلے دکان کھولنے کے بعد جو گراہک آتا ہے، اس پہلے گراہک کو ادھار دینا منحوس سمجھتے ہیں۔ پہلا ہی گراہک اگر ہم ادھار دے دیں گے تو پھر آج کا ہمارا پورا دن ایسے ہی نحوست کے ساتھ چلتا ہے، اچھا کاروبار نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں بھئی کچھ تو بھی دو، اگر تم 1000 10,000 کا بھی اگر بل بنا رہے، 1000 روپے نہیں 10,000 کی بھی اگر چیز آپ خرید رہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آپ ادھار لینا چاہ رہے تو وہ بولیں گا کہ نہیں، کم از کم ایک 10 روپے تو بھی دے کے جاؤ، 10,000 کی جگہ ایک 10 روپے تو بھی دے کے جاؤ، لیکن ادھار نہیں دوں گا کیونکہ سب سے پہلا گراہک آپ کا ہی ہے، اس لیے 10 روپے تو بھی دے کے چلے جاؤ۔ تو اس طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ پہلا گراہک ادھار دیں گے تو یہ نحوست ہے، اور یہ غلط عقیدہ ہے۔ پھر اسی طرح جو غلط عقائد ہے ہمارے معاشرے میں، ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان میں سے ایک نحوست یہ بھی سمجھتے ہیں لوگ، رات کو قرض دینے کو نحوست سمجھتے ہیں۔ قرض دینے والے کبھی رات کو کوئی کسی سے پوچھتا بھی نہیں اور دینے والا دیتا بھی نہیں۔ ارے رات کو کیسا پوچھے بھائی، رات کو ہم نہیں دیتے، صبح آنا صبح دے دیں گے۔ دینے والا بھی رات کو نہیں دیتا، صبح کو دیتا ہے، دن میں دیتا ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے معاشرے کے بدشگونیاں اور نحوستوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ واستو دیکھنا، یعنی گھروں کی وجہ سے، بلکہ گھر کے دیوار، گھر کے دروازے، گھر کی کھڑکیاں، گھر کے حمام اور کچن روم اور بیڈ روم، یہ کون سی چیز کہاں ہونا، اگر یہ چیز غلط جگہ پر ہے تو پھر اس کی وجہ سے گھروں میں بے برکتی آتی۔ یہ سوچ ہے آج مسلمانوں کی۔ تو اس طرح واستو دیکھتے ہیں، بلکہ کئی لوگ تو بنے بنائے گھروں کو گرا دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں، دروازے توڑ دیتے ہیں، کچن روم بدل لیتے ہیں، ایسے کئی کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ واستو دیکھنا، اس کے تعلق سے بھی نحوست آتی اور بے برکتی آتی سمجھنا، یہ بھی غلط ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کالی بلی اگر سامنے آ گئی تو برا ہوتا سمجھتے ہیں۔ سفر کے لیے نکلے لیکن سامنے اگر کالی بلی آ گئی تو لوگ واپس چلے جاتے یا کچھ تو بھی برا ہوتا سمجھ لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک چیز یہ ہے کہ مہمان جانے کے بعد جھاڑو نہیں دینا، اس سے بھی بے برکتی ہوتی ہے، تو مہمان جانے کے فوراً بعد جھاڑو نہیں دیتے۔ اور اسی طرح اگر بائیں آنکھ اگر کسی کی پھڑ پھڑا رہی، بلنک ہو رہی تو بھی برا سمجھتے ہیں۔ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، اسی لیے ہماری بائیں آنکھ پھڑ پھڑا رہی ہے، یہ عقیدہ بھی ہے اکثر مسلمانوں کا، یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ پھر اسی طرح دائیں ہتھیلی میں اگر کھجلی ہو رہی تو پیسے آتے، یعنی تو کچھ تو بھی خوشی ہوتی۔ دائیں ہاتھ میں، دائیں ہتھیلی میں اگر کھجلی ہو رہی تو اس طرح بھی لوگ بولتے ہیں۔ اور اسی طرح 8ویں چیز فال نکالتے ہیں۔ کئی لوگ بچوں کے ناموں کا فال نکالتے ہیں یا اچھا برا کام کرنے کے لیے فال نکالتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ قرآن میں پتہ نہیں کچھ سکے ڈال کے، پیسے ڈال کے، اس سے بھی کچھ فال نکال کے بچوں کے نام بتاتے ہیں۔ یہ سب بھی غلط عقیدے ہیں، یہ بھی بدشگونی میں ہی ہے۔ پھر اسی طرح دوسروں کی کنگھی استعمال کرنے سے جس کی کنگھی استعمال کرے ان کے ساتھ جھگڑا ہوتا، یہ بھی ایک عقیدہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ پھر اسی طرح کسی کو اگر جھاڑو دیتے دیتے پیر کو اگر جھاڑو لگ گیا تو جس کے پیر کے جھاڑو لگ گیا، جس کے پیر کو جھاڑو لگ گیا وہ بیمار ہو جاتا، اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ پھر اسی طرح ٹوٹے ہوئے آئینے میں، ٹوٹے ہوئے شیشے میں چہرہ دیکھیں گے، اگر ٹوٹے ہوئے شیشے کو، آئینے کو اگر گھر میں رکھیں گے تو نحوست آ جاتی، اس کی وجہ سے بھی پریشانیاں آتی۔ پھر اسی طرح
گھر کے سامنے چپل اوندھی ہو گئی تو ہماری تقدیر اوندھی ہو جاتی، یہ عقیدہ رکھنا۔ اور اسی طرح فلاں کی صورت دیکھے، صبح اٹھ کے فلاں کی شکل دیکھے تو برا ہو جاتا، اس طرح کا عقیدہ رکھنا، یہ سب نحوست اور یہ سب بدشگونیاں ہیں۔ پھر اسی طرح نمک اگر زمین پہ گرے تو وہاں پر پانی بہا دینا، اگر پانی نہیں بہائے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس نمک کو پلکوں سے اٹھانے کا عذاب دیتا۔ اس طرح کا بھی عقیدہ لوگوں کا، اللہ کے تعلق سے بھی جھوٹی باتیں، اللہ کے رسول کے تعلق سے بھی جھوٹی باتیں، قیامت کے تعلق سے بھی اتنی جھوٹی باتیں پھیلا کے رکھ لیے، معاشرے میں بہت ساری نحوستیں ہیں۔ اور اسی طرح کچھ دنوں کو لے کر، کچھ راتوں کو لے کر، کچھ تاریخوں کو لے کر، یہ تاریخ اچھا نہیں، خاص طور سے 3 تاریخ اچھا نہیں، 13 تاریخ اچھا نہیں، ہفتے کا دن اچھا نہیں، اس دن سفر نہیں کرنا، اس دن یہ نہیں کرنا، ایسے بہت ساری چیزیں جو لوگ کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ بدشگونیاں ہیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی، اور اسی کو نحوست بھی کہتے ہیں۔ اب اس مہینے میں خاص طور سے جو سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس مہینے میں بھی کئی لوگ کئی بدشگونیاں لیتے ہیں۔ اب اس مہینے میں جو پھیلائی گئی بدشگونیاں اور نحوستیں کیا ہے؟ دیکھیے، اس مہینے کو ہی غم کا مہینہ اور مصیبتوں والا مہینہ سمجھتے ہیں۔ یہ مہینہ، اسی مہینے میں مصیبتیں پھیلتی ہیں، تکلیفیں پھیلتی ہیں اور پریشانیاں، غم پھیلتے ہیں اس مہینے میں، یہ ہمارے معاشرے میں ایک عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کو 13 تیزی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ 13 تیزی کا مہینہ ہے، اور اس لیے اس مہینے کی مصیبتیں دور کرنا بولے تو چنے ابال کے کھلانا، اس طرح بھی کئی لوگ چنے ابال کے لوگوں کو بانٹتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اسی مہینے میں نئے جوڑے کو، نئے شادی شدہ جوڑے کو، دلہا دلہن کو پہلے 13 دن تک ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنے دیتے۔ نئے جوڑے کو پہلے 13 دن ایک دوسرے کو شکل نہیں دیکھنے دیتے، پرانے جوڑے 3 دن تو بھی نہیں دیکھتے۔ تو بہرحال یہ عقیدہ ہے ہمارے پاس۔ اسی طرح اسی مہینے کے شروعات کے 13 دن شادیاں بھی نہیں کرتے اکثر لوگ، اور شروعات کے یہ 13 دن، اس مہینے کے 13 تاریخ تک سفر بھی نہیں کرتے لوگ۔ سفر کرنا بھی نحوست ہے، اس سے بھی کچھ تکلیف ہوتی، اور شادیاں کرے تو بھی کچھ مصیبتیں آتی، اس لیے 13 دن میں یہ بھی نہیں کرنا بولتے۔ پھر اسی طرح کئی لوگ مٹی کے برتن اگر ان کے گھروں میں ہوتے ہیں تو مٹی کے برتنوں کو توڑ دیتے ہیں، اور کئی لوگ مسجدوں میں حلقے لگا کر بیٹھتے ہیں، باقاعدہ مولوی صاحب ان کو کچھ پڑھنے کے لیے بولتے ہیں، کچھ آیتیں نکال کے وہ پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ کاغذوں پہ لکھ لیتے ہیں، اس کو پانی میں ڈبو کے پی لیتے ہیں۔ تو اس طرح کرنے سے بھی ہماری مصیبتیں دور ہوتی ہے، یہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ پھر اسی طرح اسی مہینے کے آخری بدھ کو، یعنی چہارشنبے کو، حلوے تقسیم کرتے، جلوس نکالتے، محفلیں سجاتے، باقاعدہ کچھ لوگ تو کچھ نماز بھی بنا کے رکھ دیے، 4 رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھنا، اس میں ایک رکعت میں یہ سورہ پڑھنا، اتنی مرتبہ پڑھنا، یہ پڑھنے کے بعد ایسا کرنا ویسا کرنا۔ تو یہ تمام چیزیں بتا کے یہ 4 رکعت اگر آپ نفل نماز پڑھیں گے تو پھر اس مہینے میں اترنے والی جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی آفتیں ہیں، اس سے تم بچ سکتے، اس طرح بول کے نماز بھی شروع کرا دیتے ہیں۔ تو یہ سب بھی بدعتیں ہیں، یہ سب بھی بدشگونیاں ہیں، یہ سب بھی غلط عقیدے ہیں، جس کا ثبوت قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ اس مہینے کو لے کر یا پھر جتنی بھی میں ابھی بدشگونیاں گنائیں اپنے معاشرے میں ہونے والے، اس کا قرآن و سنت میں ایک بھی دلیل نہیں ملتا۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، بنائی گئی، اپنی طرف سے بنائی گئی جھوٹی باتیں ہیں۔